قربان ید اللہ فدائے زہرا، کام آئے گی محشر میں ولائے زہرا۔ دوہرے پردے ہیں عیب پوشی کے لیے، دامان علی اور ردائے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و بولایت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ 3 جمادی الثانی 1444 ہجری، شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس بعنوان معجزہ اور قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ لفظ معجزہ عجز سے ہے، عاجز، جہاں عقل عاجز آ جائے، اعجاز معجزہ کہلاتا ہے۔ پروردگار عالم نے کلام پاک میں آیات، بینات، سلطان اور برہان کے الفاظ سے معجزات کا ذکر کیا۔ کلام پاک میں انبیاء ما سلف کے قصوں میں پروردگار عالم نے ان معجزات کا ذکر کیا جو انبیاء کو عطا ہوئے تھے۔ ہر نبی کو ایک ایک معجزہ اس کے ہاتھ میں عطا ہوا تھا۔ ہر نبی جب تک حیات رہا اس کا معجزہ دکھائی دیتا تھا، لیکن ہمارے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پروردگار عالم نے تمام انبیاء کے معجزات کو نہ صرف جمع فرما دیا تھا بلکہ آپ کو یہ خاصیت بھی عطا تھی کہ آپ بس اشارے سے ہی معجزہ دکھا دیا کرتے تھے، جیسے ہاتھ کے اشارے سے ہی شق القمر کا معجزہ دکھایا۔ اور دوسری خاصیت آپ کو یہ عطا تھی کہ یہ معجزات بس آپ کی ذات سے تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ آپ کے وصی، ولی اور جانشین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد آئمہ علیہ السلام بھی معجز نما ہستیاں ہیں۔ جیسے رد الشمس کا معجزہ مولائے کائنات نے ہاتھ کے اشارے سے دکھایا، اور ایسے سینکڑوں معجزات آئمہ علیہ السلام کی حیات میں ہمیں ملتے ہیں۔ کلام پاک میں پروردگار عالم نے سورہ محمد کی 11 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بأن اللہ مولا والذین آمنوا ان الکافرون لا مولا لہم۔ اللہ ایمان لانے والی جماعت کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں ابن عباس سے کہ انہیں کہتے ہوئے سنا کہ میرا ولی تو علی مولا ہے اور میرے ولی حمزہ اور جعفر طیار ہیں، اور میری ولیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام میرے ولی ہیں، اور نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ولی ہیں، اور پروردگار عالم تو انہیں ان کے دشمنوں پہ غالب فرما اور ان کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار عالم ولی کو معجزہ عطا کرتا ہے، ولی ہمیشہ معجز نما ہوتا ہے۔
جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو فاطمہ زہرا یہ کہہ کر سلام کرتی ہیں کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اور علی ابن ابی طالب ہمیشہ یہ فخر کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں ہی زوج بطول ہوں۔ علی مشکل کشا ہیں تو زہرا بھی مشکل کشا ہیں۔ اگر علی مرتضیٰ ولی اللہ ہیں تو زہرا ولیۃ اللہ ہیں۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے محررہ، یعنی نجات دلا دینے والی بی بی، اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے شہزادی کونین کا ایک لقب ہے صدیقہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم میری امت کے صدیق اکبر ہو، اور میری بیٹی فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہے، سچ بولنے والی، سب سے سچی، اور ایسی سچی کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اور پھر شہزادی کونین کا لقب ہے شہیدہ۔ مولائے کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے آیہ کفایت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرمائے کہ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر دو ہی گواہ کافی ہیں، ایک میں اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یعنی علی ابن ابی طالب۔ اسی طرح شہزادی کونین وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی شہیدہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو توحید، رسالت اور علی کی ولایت پر گواہ ہے۔ فاطمہ زہرا ولیہ بھی ہیں، شہیدہ بھی ہیں، اور صدیقہ بھی ہیں، اور ودیعۃ اللہ ہیں، یعنی اپنے محبوب کو اللہ کی طرف سے تحفہ بھی ہیں۔ اب میں اپنے عنوان کی جانب بڑھ جاؤں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 5 مجالس میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس کا مرکزی عنوان نور علی نور و عالم ظہور قرار پایا تھا، اس کے تحت میں نے آپ کو ایسے روحانی تہذیبی معاملات آپ کے سامنے پیش کیے جس میں دعائے نور کی تلاوت، تسبیح و تقدیس، نماز استغاثہ اور حدیث قصہ کے اسرار و رموز تھے، جنہیں دین اسلام کے ساتھ محمد و آل محمد نے ہمیں ثقافت کے طور پر تحفہ پیش کیا۔ ہمارے لیے دین اسلام کا تحفہ اور محمد و آل محمد جو ہیں وہ مجسم دین اسلام کا نام ہے۔ اسی طرح ہم عمل کرنے کے محتاج ہیں، ہم محتاج عبادت ہیں، ہم محتاج ہیں کہ ہم دعا مانگیں، ہم ان کی بتائی ہوئی تسبیحات کو پڑھا کریں، لیکن محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ آیات ان کی محتاج ہیں، دین ان کا محتاج ہے کہ یہ زیر قصہ آئیں تو آیہ تطہیر کا نزول ہو، یہ تسبیح و تقدیس بجا لائیں تو وہ تسبیح جو ہے وہ نماز الہی کا حصہ بن جائے، یہ پروردگار عالم کی صفات کو بیان کریں تو وہ دعائے نور کی صورت دعاؤں کا مجموعہ بن جائے، محمد و آل محمد مصلی عبادت پر آئیں تو ان کی ادا کا نام پروردگار عالم نماز قرار دے۔ ہم عبادات کے محتاج ہیں اور عبادتیں ان کی محتاج ہیں۔ ہم دین پر عمل کرتے ہیں اور آل محمد مجسم دین اسلام ہیں۔ فاطمہ زہرا ولیہ ہیں، آپ کے بابا، آپ کے شوہر، آپ کے بیٹوں کے سروں پر تاج ولایت رکھا ہے۔ نہ صرف آئمہ علیہ السلام بلکہ آپ کی بیٹیاں جو عصمت صغریٰ کے منصب پر فائز ہیں، آپ کی ساری اولاد اور نسل جو ہے وہ ولی ابن ولی ہے اور اختیار ولایت کو رکھتے ہیں، معجز نما اور کرامتیں دکھایا کرتے ہیں۔ میں اپنے عنوان سے متصل ہوتے ہوئے جو آج میرا عنوان ہے شہزادی کونین کے روحانی معاملات سے متصل
کہانی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو مومنین کرام اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے ہمیشہ یہ منت مانا کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ جناب سیدہ کی کہانی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ کہانی کے لفظی معنی ہیں جو بات کہی ہوئی ہو، اور جو بات کہی جاتی ہے وہ قصہ کہلاتی ہے۔ عربی زبان میں قصہ کہلاتی ہے، لیکن اردو اور ہندی زبان میں یہ کہانی کہلاتی ہے۔ اب اس کو کہانی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، کہانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ واقعہ سب سے پہلے تو اس کی تاریخی اسناد جو ہیں وہ دو جگہ موجود ہیں کہ مدینے میں شہزادی کونین نے 2 شادیاں جو ہیں ان میں شرکت فرمائی ہے، اور اس کے جو تاریخی حوالے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کچھ کتابوں میں، جن میں شواہد النبوت، اس کے علاوہ نزہۃ المجالس، اور علامہ مجلسی نے اس کو بحار الانوار میں بھی لکھا ہے، جو شہزادی کونین کی کہانی ہے۔ معجزہ بیان کیا جاتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، اور یہ معجزہ کیسے بیان کیا جاتا ہے کہ جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مشہور روایت ہے کہ کسی شہر میں سنارن رہتی تھی۔ ایک روز پانی بھرنے جب وہ کنویں پر گئی تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کنویں کے ساتھ بٹھا دیا اور پانی بھرنے میں مصروف ہو گئی، اور جب وہ پانی بھر چکی اور اپنے گھر جانے لگی تو اس نے اپنے بیٹے کو نہ پا کر پریشان ہوئی۔ وہ سمجھی کہ بیٹا کھیلتے کھیلتے گھر چلا گیا ہے، لیکن گھر جا کر بھی اپنے بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی، اور روتے روتے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا تو کمہار کے آوے میں جس میں آگ جلی ہوئی تھی اس میں گر گیا ہے۔ سنارن نے جب یہ سنا تو وہ روتی روتی غش کر گئی، اور عالم غش میں اس نے دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش اللہم صلی علی محمد وآل محمد آئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو منت مان لے کہ تیرا بیٹا زندہ اور سلامت تیرے سامنے اگر آ جائے، کمہار کے آوے میں سے زندہ سلامت نکل آئے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنے گی۔ سنارن نے عالم خواب میں ہی منت مان لی، اور جیسے ہی اس کی آنکھ غشی سے کھلی اس نے اپنے بیٹے کو زندہ اور سلامت پایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بیٹے کو زندہ پا کر بہت خوش ہوئی، اور خوشی خوشی سب سے پہلے بیٹے کے ہمراہ بازار گئی اور 2 پیسے کی شیرینی خرید لی، اور شیرینی خرید کر اپنے محلے میں 6-7 گھروں میں گئی اور عورتوں سے کہا کہ مجھے جناب سیدہ کی کہانی سنا دو، میں نے منت مانی تھی، میری مراد برائی ہے۔ عورتوں نے کہا نہ تو ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ایسے معاملات میں کہانی سنائیں۔ تو وہ عورت جو ہے وہ روتی ہوئی اداس ہو کر جنگل کی جانب چلتی ہوئی چلی گئی، اور اس نے جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ وہی نقاب پوش معظمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نظر آئیں، اور فرمایا اے خاتون تو اداس نہ ہو بلکہ چادر بچھا اس پہ بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں اور تو سن، اور معصومہ عالم پر درود بھیج اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر آپ معظمہ بی بی نقاب پوش نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی سردار رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی جس میں مشرق اور مغرب سے تمام یہودی سردار جو ہیں وہ مہمان تھے، گویا ایک سما تھا مدینے میں کہ تمام یہودی جو ہیں وہ اس شادی میں شرکت کے لیے جمع تھے، اور اس یہودی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دختر جو ہیں مبارکہ بی بی میری بیٹی کی شادی میں تشریف لائیں، اور اسی نیک نیتی کے ساتھ اس نے اپنی زوجہ کو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں میں یہ عرض لے کر آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب زہرا کے مختار جو ہیں وہ علی ہیں،
وہ یہودی مولا کائنات کے پاس پہنچا. مولا کائنات نے فرمایا کہ زہرا اپنے امر کی خود مختار ہیں. یہودی ماں زوجہ کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جب آیا تو فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ علی اگر اجازت دیں گے تو پھر جاؤں گی، پھر چلوں گی. تو اس یہودی نے شہزادی کونین سے فرمایا کہ آپ کے بابا رسول اللہ اور آپ کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ کی خدمت میں تو پہلے ہی اجازت طلب کر چکا ہوں. ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے امر کی خود مختار ہیں. جو شرع قدر ہو فاطمہ زہرا، تقدیروں کو بدل دینے والی، جس کے پاس روح الامین اور فرشتے اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہوں، وہ فاطمہ زہرا. ان کے لیے علی مرتضیٰ نے کہا زہرا اپنے امر کی خود مختار ہیں. اسی بی بی نے حامی بھر لیے اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شہزادی کونین کے گھر میں خود تشریف لائے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا بابا جان، یہودی اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے بلانے آیا تھا، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی تمہیں اختیار ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا بابا، وہاں پر تمام یہودی عورتیں جو ہوں گی انہوں نے عمدہ لفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں، چادر میں جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹی اسی لباس میں جاؤ جو مرضی معبود ہو. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جانے کو تیار ہو گئیں، مگر پروردگار عالم کو کہاں یہ گوارا تھا کہ میرے محبوب کی دختر اور فخر ملکہ عرب اور میرے کنز کی امین جو بی بی ہے وہ بے زیب و زین اس امت میں کیسے جائے جو سلیمان و بلقیس کی امت ہے. ان کے اجتماع میں میرے خزانے کی امین شہزادی جو ہے وہ پھٹے ہوئے چادر میں کیسے جائے گی؟ پروردگار عالم کو منظور نہیں تھا. اور ابھی شہزادی کون و مکان اپنے دروازے کے قریب نہیں پہنچی تھیں، اسی وقت سید الملائکہ مع حوران جنت کے اور فرشتوں کی ایک تعداد کے ساتھ آپ کے گھر میں نازل ہوئے، جن فرشتوں نے اپنے پروں پر جنت کے حلے جو سرخ اور سبز رنگ کے پوشاک تھی وہ لیے ہوئے تھے. اس کے علاوہ وہ زیورات جو جنت کے تھے جن میں مروارید، یاقوت اور زمرد جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے، وہ بہترین زیورات جو جنت سے تھے، اور جنت سے لائی ہوئی خوشبو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ شہزادی کے گھر لے کر نازل ہوئے. اور پھر حوران جناں نے اور پاک بیویوں نے، جن میں جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب سارہ، جناب حوا اور جناب آسیہ نے مل کر شہزادی کونین کو تیار کیا یہودی کے گھر شادی میں جانے کے لیے. اور جب بی بی تیار ہو گئیں تو پھر محافظ جنتی آیا اور فرشتے اپنے جلو میں لے کر شہزادی کونین کو عصمت کے گھر سے روانہ ہوئے. بی بی کی کیا شان ہوگی! شہزادی کونین کی شان وہ شان تھی کہ ارادۂ الہی کو دیکھ کر مشیت قدم کیوں نہ بڑھاتی تو نگاہ مشیت نے شہزادی کونین کو یوں سنوارا تھا کہ کل کفا اور لافتہ کی تاروں سے بنی ہوئی شال چادر شہزادی کونین نے سر پر اوڑھ رکھی تھی. سورہ قدر اور سورہ کوثر سے بنے ہوئے گہنے زیورات سے مزین شہزادی کونین تیار تھیں. ارادہ الہی کو دیکھ کر مشیت کیوں نہ قدم بڑھاتی تو نگاہ مشیت نے یوں سنوارا کہ دستے عنایت سے کل کفا اور حل عطا کی تاروں سے بنی ہوئی چادر شہزادی کونین کو اڑھائی. آیا مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا کی انگشتری نے انگشت مبارک پر زینت پائی. آیہ تطہیر سے مرصع تاج آپ کے سر مبارک پر سجایا گیا اور سورہ قدر اور سورہ کوثر کے گہنے
آپ کو پہنائے گئے۔ اس کے ساتھ انعمتا علیہم کی خوشبو سے فضا معطر تھی، اور انہا لعہد الکبر کا نور جو ہے وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس قدر نور تھا کہ آفتاب نے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ ایسی خوشبو اور ایسی فضا معطر تھی مدینے کی، اور مدینہ مزید پر نور ہو رہا تھا۔ کائنات نے بڑھ کے قدم لیے، حوروں نے محافہ جنتی میں سوار کروایا، اور جلوہ میں لے کر آگے آگے سید الملائکہ چلے۔ پرتو فگن جو نور ہوا ردائے پاک کا، مہر منیر بن گیا ہر ذرہ خاک کا۔ لپٹیں شمیم خلد کی ہر سو سے آتی ہیں، قل تھا جناب فاطمہ شادی میں جاتی ہیں۔ رونق فضا جو زوجہ مشکل کشا ہوئی، بس میں تو رب میں صلی علی کی صدا ہوئی۔ جب بی بی اسی عالم نور میں جنت سے لائے ہوئے مزین لباس کے ساتھ آپ جب یہودی کے محل میں داخل ہوئیں، تو وہاں پر موجود تمام لوگ اس نور کو، جو نور ولایت تھا، چونکہ ولایت کا استحقاق یہ کہتا ہے کہ جب ولی اپنے لباس ولایت میں ہوتا ہے تو جو مخلوق سامنے ہوتی ہے وہ فوراً سجدہ بجا لاتی ہے۔ جیسے کلام پاک میں حضرت یوسف نے جب لباس ولایت کو پہنا تو آپ کے والد، آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں سربسجود ہو گئے۔ اسی طرح جب ملکہ عالمین لباس ولایت میں یہودی کے محل میں داخل ہوئیں تو جتنے بھی یہودی تھے سب شہزادی کونین کے سامنے سربسجود ہو گئے اور غش کر گئے۔ کچھ دیر بعد عورتوں کو تو غش سے ہوش آ گیا، مگر دلہن کو ہوش نہیں آیا، اور دلہن کو تمام لوگوں نے مردہ پایا۔ اب شہزادی کونین نے فرمایا پریشان مت ہو۔ آپ نے وضو کا پانی طلب فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں دعا کی۔ صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ ابھی آپ کی دعا کامل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ دلہن جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر اس دلہن نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ نبی مرسل کی دختر ہیں، آپ مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ آپ نے دلہن اور دولہا کو دین اسلام کی تعلیم فرمائی، اور دلہن ماں اپنے شوہر کے مسلمان ہو گئی۔ اس کا نام ام ابیہا تھا۔ تمام زنان یہود آپ کی شان و شوکت، عظمت و جلال کو دیکھ کر بار بار یہ پوچھتی کہ یہ اسباب زیب و زین کیوں کر پائے ہیں۔ آپ فرماتی کہ یہ ہم نے اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائے ہیں۔ تو وہ پوچھتی انہوں نے کہاں سے پائے؟ تو شہزادی فرماتی کہ یہ سب حضرت جبریل لے کر آئے۔ وہ پوچھتی جبریل کہاں سے لائے؟ تو شہزادی کونین فرماتی ہیں جبریل اللہ رب العزت کے ہاں سے جنت سے یہ لباس اور یہ زیورات لے کر آئے ہیں۔ تو یہ سن کر، آپ کی عظمت اور جلال کو دیکھ کر، آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر اور آپ کے اعجاز کو دیکھ کر تمام زنان یہود یہ پکار کر کہتی کہ ہم ایمان لائے ہیں خدا لم یزال پر اور آپ کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی مرسل کی دختر ہیں۔ آپ ہمیں مذہب اسلام کی تعلیم فرما دیجیے، اور ساتھ میں ان کے مرد بھی صاحبان ایمان ہوئے۔ آپ کو نہایت عزت اور حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ سردار یہود نے اپنی بیٹی کو، جس کی شادی کا اہتمام کیا تھا، آپ کی کنیزی میں دیا اور بصد لطف و کرم راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اس کا نام ام ابیہا تھا۔ آپ اپنے گھر تشریف لائیں دولت قدے پر، اور آپ نے اپنے بابا سے تمام واقعہ گوش گزار کیا، اور رسول اللہ نے اس واقعے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر وہ معظمہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن جب اپنے گھر واپس آئی، کیا دیکھتی ہے؟ جن لوگوں نے کہانی سننے سے انکار کیا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔
جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، خدا بند عالم بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تمام سننے والوں کی مرادیں برلائے بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے جناب سیدہ کی کہانی کو پیش کیا اور اس کے اسرار، کیونکہ محررہ بی بی ہیں، آزاد کروا دینے والی بی بی ہیں، بی بی حاجت روا بھی ہیں، ولی کی ولی زوجہ بھی ہیں، معجز نما علی مرتضیٰ تو معجز نما جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ 40 دن رسول اللہ خیبر میں قیام کریں تو 40ویں دن مولا مشکل کشا ذوالفقار کے وار سے خیبر کے قلعے کو فتح کریں اور سارے یہودی جو ہیں وہ کلمہ توحید پڑھیں، اور شہزادی کونین مدینے میں ایک شادی میں شرکت کریں اور 500 مرد و زن یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہے معجز نما ولیہ بی بی، جو ولی کی زوجہ ہے، جس کا شوہر ہونے پر علی مرتضیٰ فخر کرتے ہیں کہ یہ فخر تو بس مجھے ہی حاصل ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ صدیقہ بی بی، ولیہ بی بی، شہیدہ بی بی، محررہ بی بی، ودیعت اللہ بی بی، درۃ النورہ بی بی، انسیہ حورہ، مشکل کشا بی بی، سب کو مشکلوں سے آزاد فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت شہزادی کونین کے 5 روحانی معاملات پیش کیے جو فاطمہ زہرا کے شریک ماتم ہوں گے اور ان کے مصائب پہ جنہیں غم ہوں گے، ان کے حق میں یہ کہتے ہیں امام حشر تم حشر میں وہ وہاں ہوں گے جہاں ہم ہوں گے۔ 3 جمادی الثانی یہ وہ تاریک شب ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اس تابوت کے آگے مولا کائنات نے 2 مشعلیں روشن کی۔ یہ وہ تابوت ہے کہ جس کی تیاری کرتے ہوئے فاتح خیبر دھاڑیں مار مار کر روئے۔ یہ وہ مظلوم جنازہ ہے کہ جو لباس نور میں ملبوس تھا، کہ جس کو غسل دیتے ہوئے مولا کائنات اپنی دونوں بیٹیوں بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ہمراہ رو رہے تھے، اور اس قدر شدت سے روئے کہ سلمان فارسی نے پوچھا ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ اتنا چیخ کر آپ نے گریہ فرمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا زہرا اپنے درد چھپا گئیں۔ سلمان، فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ان میں ایک ہاتھ کے برابر سوراخ تھا۔ فاطمہ زہرا اپنے درد چھپا گئیں۔ اتنی زخمی تھیں اسی وجہ سے جب اٹھتی تھی آہ کرتی تھیں اور جب بیٹھتی تھی تب آہ کرتی تھیں۔ بنت رسول اپنے درد چھپا گئیں۔ غسل و کفن کے بعد تابوت تیار ہوا۔ یہ وہ تابوت تھا کہ جس پر بنی ہاشم کی عورتیں بالوں کو بکھرائے کہہ رہی تھیں واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ صدیقہ، واہ زہرا، واہ فاطمہ، ہائے بعزت رسول۔ اس جنازے پر اس قدر گریہ کناں تھیں بیبیاں جو کنیزیں تھیں، شہزادی کونین کی گھر کی کنیزیں، کہ جب مولا کائنات نے تابوت زہرا تیار کیا اور پھر گھر کی کنیزوں سے اور بچوں سے کہا کہ ماں سے آخری مرتبہ رخصت ہو لو، جب جنازے پہ ام کلثوم و زینب اور حسن و حسین آئے تو کیا حالت تھی کہ بچے جب ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے تو ایک بار بندے کفن کھل گئے۔ زہرا کے بندے کفن کا کھلنا تھا اور بچوں کا گریہ بلند ہونا تھا کہ آسمان سے ندائے غیبی آئی کہ علی بچوں کو ماں سے جدا کر دو ورنہ آسمان پھٹ جائے گا۔
ملائکہ عرش پہ گریہ کنا تھے اور آج مل مل کے رونے کا حق ہے، حکم ہے، کیونکہ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں رسول اللہ کو، بی بی زینب عالیہ، بی بی ام کلثوم، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، قائم آل محمد کو، ان کی جدہ کی گمشدہ قبر کا پرسہ، زخمی ہے زہرا۔ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، گریے کا حکم ہے، اتنا گریہ کرو، کیوں کہ جب ہم گریہ کرتے ہیں فاطمہ زہرا کو تو ملائکہ ہمیں گھیر لیتے ہیں، نہ صرف معصومین بلکہ ہمارے مرحومین کی ارواح بھی ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کس شان سے ہم نے فاطمہ زہرا کے تابوت کو برآمد کروایا۔ حق ہے مل مل کے رو، نظر بھی پیش کرو، 2 رکعت نماز بھی زیارت کی پڑھی جائے، اس میں خون کی برکت ہے، اس میں زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔ یہ بہت بڑا درد ہے کہ کس عالم غربت میں یہ جنازہ گھر سے برآمد ہوا، شب تاریک تھی کیونکہ بی بی کی وصیت تھی، اے ابو الحسن میرا تابوت شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے، غیر میرے جنازے میں نہ آئیں۔ حذیفہ یمانی، سلمان فارسی، ابو ذر، عمار یاسر شہزادی کونین کے جنازے کے ساتھ چلے، بنی ہاشم کی عورتیں، گھر کی کنیزیں، زہرا بی بی کے بچے ساتھ چلے، اور جب علی مرتضیٰ نے شہزادی کونین کے جسم اطہر کو سپرد خاک کرنا چاہا، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، کہا اے علی میری امانت کو میرے سپرد کرو۔ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ اپنی عزت کو سنبھالیے، زہرا بہت زخمی ہے۔ بس نشان قبر کو چھپانا مقصود تھا، 30 مزید قبریں بنائیں، ان سب پر پانی چھڑکایا۔ اب ہر دن علی قبر زہرا پر جا کر بیٹھ جاتے، گریہ فرماتے، اور جب مرثیہ کہتے تو ہمیشہ صفیہ کہہ کر پکارتے اور مرثیہ کہتے۔ ایک دن وہ دن تھا کہ جب علی قبر زہرا پر بیٹھے تھے، آپ مصروف گریہ تھے کہ قبر زہرا سے آواز آئی، ابو الحسن گھر چلے جائیے، گھر کے صحن میں میری زینب و ام کلثوم پچھاڑے کھا رہی ہے، میری بیٹیاں بالوں کو بکھرائے ماں کو یاد کرتی ہے۔ میں کہتی ہوں بی بی آپ کو بہت فکر تھی، مدینے میں بی بی زینب و ام کلثوم کے بال بکھرے تھے، مگر ہائے کوفہ و شام کی منزلیں کہ بے مکنا و بے چادر۔ بنت علی پکار پکار کر کہتی تھی ہائے حسین، ہائے حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدۃ، السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الزکیۃ، السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیۃ، السلام علیک ایتھا المحدثۃ العلیمۃ، السلام علیک ایتھا المغضوبۃ المظلومۃ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء
بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.